محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں شیخ کے گھر ملازمت تھی جس کی 4 بیویاں تھیں، لیکن کافی دنوں سے میں کچھ باتیں نوٹ کر رہی تھی کہ جو بیوی بھی اس کے کمرے میں جاتی تو وہ چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، لنگڑاتے ہوئے کمرے سے باہر آتی۔ یہ راز معلوم کرنے کے لیے میں مالکن کے کپڑے پہن کر شیخ کے کمرے میں گئی تو میری تو روح فنا ہو گئی، کیونکہ شیخ نے تو مجھے ہی اپنی بیوی سمجھ کر، ہمارے کچھ رشتہ دار سعودی عرب میں کام کرتے تھے، ان لوگوں کا وہاں اپنا کاروبار تھا۔ مجھے جب بھی موقع ملتا تو میں ان سے یہی کہتا کہ خدا کے لیے اماں بیمار ہیں، بیوہ ہیں، آپ لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ سعودی عرب کام کرنے کے لیے بلا لیں تاکہ میں اپنی ماں کا اچھے سے خیال رکھ سکوں۔ یہ لوگ میرے تایا کے بیٹے تھے۔ ان دنوں میری عمر مشکل سے 18-20 سال ہوگی۔ تایا کا بڑا بیٹا حسان ہمیشہ میری بات سنتا اور کہتا تم ابھی چھوٹے ہو، ابھی تم وہیں پر پڑھائی کرو، اس کے بعد تمہارا کچھ دیکھیں گے۔ مگر پھر اماں کی بھرپور اصرار پر حسان بھائی نے مجھے اپنے ساتھ سعودی عرب بلا لیا تھا۔ کہنے لگے یہاں تمہیں ہر قسم کا کام کرنا پڑے گا۔ میں نے تمہاری ماں کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں ان کو پریشانی نہ ہو، ورنہ تو ابھی تک تمہارا شناختی کارڈ نہیں بنا۔ تمہیں یہاں پر بلانا ہی ایک بہت زیادہ مشکل کام تھا، اس لیے اب جو کام کہا جائے گا وہی کرو گے، اس کے بدلے میں تمہاری تنخواہ تمہاری اماں کو ہر مہینے بھیج دیا کروں گا۔ میں نے کہا جی بہتر۔ پھر کچھ سوچ کر بولے میں تمہیں ایک آدمی کے گھر بھیجوں گا، اس کی 3 بیویاں ہیں، بلکہ 4 ہیں۔ وہ کچھ مزید سوچ کر بولے تھے ان کی 4 بیویوں کے کام کے لیے اسے ایک چھوٹے سے لڑکے کی اشد ضرورت ہے جو بالغ نہ ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری عمر اور تمہارا قد کاٹ ایسا ہے کہ تمہیں وہ آرام سے رکھ لے گا، اچھے پیسے بھی دے گا۔ عورت کو یہ لوگ گھر میں کام کرنے کے لیے نہیں رکھتے، ورنہ یہ کسی لڑکی کو رکھ لیتا۔ چھوٹے لڑکے یہاں کام کرتے نہیں ہیں، اور پاکستان سے بھی تمہاری عمر کا کوئی نہیں آتا۔ تم بہت کم لوگوں میں سے ہو جو اتنی کم عمری میں پردیس آ گئے ہو۔ میں اپنے کزن کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ میں نے کہا بس جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ پھر حسان بھائی نے مجھے کہا اس آدمی کی 4 بیویاں ہیں، لیکن وہاں پر تمہیں کچھ احتیاطیں کرنا ہوں گی۔ مثلاً وہاں تم یہ نہیں کہو گے کہ تم پاکستان سے ہو، اور نہ ہی تم اردو بولو گے۔ میں حیران و پریشان ہو گیا اور کہ اردو نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ مجھے تو نہیں آتی عربی۔ کہنے لگے ان لوگوں کو کون سا پتہ چلتا ہے، الٹی سیدھی انگریزی بول دینا، یہ ظاہر کر کے کہ تم کسی انگریز ملک کے پسماندہ گاؤں سے ہو۔ خبردار جو تم نے پاکستان کا نام لیا، پاکستان کا نام لے بھی لو تو اظہار نہ کرنا کہ تمہیں اردو نہیں آتی۔ میں یہ باتیں سن کر اور زیادہ حیران ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آخر اس میں کیا حکمت تھی، یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا۔ فی الحال مجھے حسان بھائی نے مختصر سامان کے ساتھ شیخ صاحب کے گھر بھیج دیا تھا۔ شیخ صاحب کا گھر بہت بڑا تھا۔ میں اس گھر کو باہر سے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ اس گھر کے تقریباً 14-15 کے قریب کمرے ہوں گے۔ 2 منزلہ مکان تھا۔ اوپر والی منزل بہت خوبصورت تھی، جبکہ نیچے والی منزل پر اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ حسان بھائی کہنے لگے میں نے بھی اس آدمی کے گھر میں کام کیا ہے، پر اس نے مجھے کسی وجہ سے یہاں سے نکال دیا تھا۔ میں یہاں صرف اور صرف مینیجر کا کام کیا کرتا تھا۔ اس گھر کے مسئلے بہت ہوتے ہیں، اس لیے تم دل لگی سے کام کرو گے، ان مسئلوں کو نمٹاتے رہو گے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ آدمی تمہیں تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر دے گا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں پر امید ہو گیا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں آ کر میری زندگی اور میری سوچ بدلنے والی ہے۔ خیر، تجمل بھائی نے مجھے ایک آدمی سے ملوایا تھا۔ شیخ صاحب نہایت خوش اخلاق قسم کا آدمی تھا، پر اس کے چہرے پر ایک عجیب و غریب درد تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ زمانے بھر کا ستایا ہوا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی سی تھی۔ میں حیران و پریشان تھا۔ بھائی کے بارے میں تو مجھے میرے حسن بھائی نے یہ بتایا تھا کہ ان کی 4 بیویاں ہیں۔ 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی ناخوش کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ بہرحال میں نے حسان بھائی کو خدا حافظ کہا اور وہ مجھے یہاں چھوڑ کر اپنے بندے کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عربی آدمی نے مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو اسی کمرے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس لڑکے سے کہا اسے باہر لے جاؤ۔ وہ لڑکا مجھے جانا پہچانا سا لگا تھا۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، پھر مجھے بڑی رازداری والے انداز میں اوپر لے کر گیا۔ اس لڑکی سے کہا کہ اسے باہر لے جاؤ۔ وہ لڑکا مجھے جانا پہچانا لگا، بار بار مڑ کر مجھے دیکھتا رہا۔
پھر رازداری والے انداز میں مجھے کچھ بتانے لگا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہی سرگوشی والے انداز میں بولا، مجھے پتہ ہے کہ تم پاکستانی ہو، میں بنگلہ دیشی ہوں، لیکن خدا کے لیے یہاں پر اس بات کا پرچار مت کرنا کہ تمہیں ہندی یا اردو سمجھ آتی ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ یہ ہے جو تمہیں بعد میں معلوم ہو جائے گی۔ میں حیران و پریشان تھا، ہر کوئی مجھے یہی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا شیخ کو کسی کے پاکستانی ہونے سے مسئلہ تھا؟ اگر تھا تو حسان بھائی کے ساتھ وہ تو اس طرح پیش آیا تھا جیسے وہ ان کے پرانے دوست ہوں۔ پھر مجھے اس لڑکے کا نام، جس کا نام ارجن تھا، مجھے سارا کام سمجھا دیا۔ اس نے کہا، اس آدمی کی 4 بیویاں ہیں، ان کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، اس لیے ان کو باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر گھر بیٹھ کر ہی وہ کچھ چیز منگواتی ہیں، تو تم کو فوراً ہی ان کو سب کچھ لا کر دینا ہے جو وہ مانگے گی، اور ہاں، کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہارے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ شیخ کی 4 بیویاں کیسے ہیں، کیونکہ یہ تو مسلمان ہے، مسلمان بس 4 بیویاں ہی رکھ سکتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بات یہ ہے کہ جو نیچے والے پورشن میں سب سے کم عمر والی لڑکی رہتی ہے، اس کو شیخ نے طلاق دے دی ہے۔ ان کی بیوی تو ہے لیکن طلاق یافتہ ہے۔ شیخ اس کے پاس نہیں جاتا، صرف اپنی 3 بیویوں کے ساتھ رہتا ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ آج کے بعد یہ بات کسی سے مت پوچھنا۔ میں اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اب سوال تو یہ تھا کہ میں سارا دن بس ان کی بیویوں کے حکم کا انتظار کرتا رہوں، بدلے میں مجھے تنخواہ کتنا ملنی تھی؟ یہ ساری باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں، تبھی مجھے اندر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں باہر بیٹھا تھا، اندر عورت کے چیخنے کی آواز سن کر کمرے کی طرف دوڑ پڑا۔ میں نے دیکھا اندر ایک عورت بری طرح چیزیں توڑ پھوڑ رہی تھی۔ وہ جوان لگتی تھی، اس کی عمر مشکل سے 27 یا 28 سال ہوگی، جبکہ وہی شیخ جو تھوڑی دیر پہلے مجھے کمرے میں ہدایات دے کر گیا تھا، وہ اسے چپ کروانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ لڑکی بری طرح زار و قطار رو رہی تھی، جبکہ وہ عربی آدمی بڑی ہی فکر مندی سے اسے چپ کرواتا تو کبھی نیچے بیٹھا کہتا، لیکن وہ لڑکی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں عربی کی باتیں چھپ کر سننے سے مجھے یہ نوکری سے نہ نکال دیں۔ فوراً ہی وہاں سے واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا تھا۔ 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ کھٹاک سے دروازہ کھلا۔ وہ عورت اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی وہاں سے باہر جان لگی۔ عربی اس کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ میں نے اپنی نسلیں بچانی تھی، پر اس لڑکی نے اس آدمی کی کوئی بات نہ سنی اور وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لگتا تھا کہ وہ بہت بڑے کرب میں مبتلا ہے۔ وہ عربی چونکہ اس سے پہلے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی۔ مجھے اس کی باتوں سے اتنا سمجھ تو آ گیا تھا وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کسی حرکت سے، اور اسے دہرانا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر لاشعوری طور پر وہ ایسا ہی کرتا ہوگا، تب ہی تو اسے اپنی بیوی سے معافی مانگ رہا تھا۔ بہرحال میں چپ رہا، خاموش رہا، اپنے نئے حکم کا منتظر تھا کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کچھ عجیب و غریب سے انداز میں باتیں کرنے لگا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ تبھی اس نے ایک لڑکے کو آواز دی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے مجھے اس عربی کے بارے میں مختصر معلومات دی تھیں۔ وہ پاس آ گیا، اس نے عربی سے کوئی بات کہی، عربی نے اسے کچھ سمجھایا، اور پھر اس لڑکے نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میری زندگی بدلنے والا تھا۔ میں یہ سن کر حیران و پریشان رہ گیا۔ وہ عربی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم میری ایک بیوی سے شادی کر لو۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ مجھے آزما رہا تھا، میں اس کا وفادار ہوں یا نہیں، یہ بات درست ہو سکے۔ میں نے اس سے لڑکے سے کہا، میں شیخ کی بیویوں کی بہت عزت کرتا ہوں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ میری بات سن کر شیخ صاحب سمجھ گیا کہ میں اس کی اس پیشکش سے خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا، تم ڈرو نہیں، میں تمہیں یہ سب کچھ آزمانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اپنی بیویوں سے تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں، مطلب نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ وہ عربی بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا، اس کی باتوں سے بھی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ خیر، میں نے جا کر یہ بات اپنے حسان بھائی کو بتا دی۔ حسان بھائی بھی اسی گھر میں آ گئے تھے۔ عربی نے ان کو بھی بہت ساری باتیں سمجھائی تھیں۔ حسان بھائی مطمئن ہو گئے، کہنے لگے کہ تمہارے لیے یہ زندگی کا سب سے اچھا موقع ہوگا کہ تم شیخ کی
اس چھوٹی بیوی سے شادی کر لو جس نے شیخ سے طلاق لینی ہے یا پھر اس کو دے دی ہے۔ اس کے بعد وہ تم کو بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں تو اس گھر میں کٹ پتلی سا تھا۔ میں نے کہا جیسا میرا مالک کا حکم ہوگا میں ویسا ہی کروں گا۔ یوں میرے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی تھی۔ تاریخ کیا تھی؟ پرسوں میرا نکاح ہونا قرار پایا تھا، جبکہ وہ لڑکی پاکستانی تھی، اس کا نام ہمنا تھا۔ یہ معلومات مجھ تک آ چکی تھی۔ میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر ہمنا کے ساتھ شادی کرنے کا مجھے کیوں کہا جا رہا ہے، جبکہ یہ شیخ کی وہ بیوی ہے جسے وہ طلاق دے چکا ہے۔ میں اس سے دوبارہ شادی کروا کے شاید وہ اپنی بیوی کے لیے ایسا نہ کرنا چاہتا ہوگا۔ بہرحال پرسوں کا دن تو آنا ہی تھا۔ میرا نکاح ہمنا کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ ہمنا نے روتے روتے نکاح کے لیے ہاں کہی تھی، اور نکاح ہوتے ہی مجھے اور ہمنا کو ایک الگ کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہ کمرہ اچھی طرح خوب سجایا گیا تھا۔ اس میں ریشم کے بستر تھے اور نرم گرم ایسے بستر جو میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ مخملی پردے، ان پردوں کو دیکھ کر اس گھر کی عمارت کا اندازہ ہوتا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھا وہ پردے اور کمرہ ہی دیکھ رہا تھا کہ ہمنا روتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی اب تم بھی مجھے طلاق دے دو گے؟ یہ بات مجھے معلوم ہے، نصیب میں بس طلاقیں ہی لکھی ہوئی ہیں۔ میں اس کو اردو بولتا دیکھ کر حیران نہیں تھا، کیونکہ پہلے ہی میں جان چکا تھا کہ وہ ایک پاکستانی ہے۔ وہ مجھ سے مختلف باتیں کرنے لگی، مگر میں اس کے چہرے پر درد صاف لکھا تھا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئی؟ اور تم کیا جانتی ہو کہ تمہاری شادی میرے ساتھ کیوں کروائی گئی ہے؟ میری یہ بات سن کر ہمنا مزید رونے لگی۔ اچھا رو تو نہیں؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ویسے بھی اب تو تمہارا میرے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، اگر تم دکھی ہو تو تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں یہ خیال رکھنے والا اچھا اور معقول انسان ہوں۔ میری بات سن کر وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہنستی اور بولی تمہارے ساتھ میرا نکاح عارضی ہے۔ تم تو بڑے ہی معصوم اور سیدھے سادے لڑکے ہو۔ تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا نکاح مجھ سے کروایا کیوں گیا ہے۔ تم فی الحال اس شادی کی خوشی میں خوش ہو۔ تم یہ نہیں جانتے کہ میری کہانی کیا ہے۔ میری عمر دیکھو، مجھ پر گزرے درد دیکھو تو تم خود ہی جان جاؤ گے میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگے۔ تو مجھے اپنی بری بات بتاؤ، پھر میں مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش ضرور کر لوں گا۔ تم دیکھ لینا، تمہیں میں مایوس نہیں رکھوں گا۔ تو مگر اتنی ہی دکھی ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا۔ یہ تو ہے۔ وہ یکدم خوش ہو گئی تھی۔ چلو میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں، پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ شیخ کی ہر بیوی اس کے کمرے سے آنے کے بعد روتی کیوں ہے، اور کیوں اس کے ساتھ کوئی بھی عورت نہیں بس پاتی۔ اس کے ساتھ اب تک 30 عورتوں کی شادی ہو چکی ہے۔ کیا تم یہ سوچ بھی سکتے ہو کہ 30 شادیوں پر خرچہ کتنا آتا ہوگا، اور لڑکیاں ڈھونڈنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ ہاں بہت زیادہ وقت لگا ہے اسے، اور اب عبرت آئی ہے۔ آپ یہ سبق سیکھ آئے ہیں کہ اسے کیا کرنا ہے، اس لیے تو اس نے تمہاری مجھ سے شادی کروائی ہے۔ تم پہیلیاں مت بجھواؤ، مجھے میری پوری بات بتاؤ۔ میں بیزاری سے کہا میری عمر ان دنوں صرف اور صرف 13 سال تھی، جب میں اپنے سکول کی سب سے ہونہار طالبہ ہوا کرتی تھی۔ میرے لیے زندگی بہت زیادہ خوبصورت تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی کا یہ حسین خواب بہت جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ ان دنوں ہمارے اسکول میں فنکشن ہو رہے تھے۔ مجھ جیسی ایک عام غریب مزدور کی بیٹی کو حصہ لینے کا موقع ملا تو میں نے بھرپور کارکردگی دکھا دی اور لوگوں کو متاثر کر دیا۔ میں بہت خوش شکل تھی، اور ہم لوگ ایک دوسرے بڑی تقریب میں گئے تھے جہاں میں نے ڈانس پیش کیا۔ اس ڈانس نے مجھے بہت مقبول بنا دیا تھا۔ کافی سارے لوگ مجھے جاننے اور پہچانے لگے تھے۔ میں بے پناہ حسین تھی، جو بھی مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ مجھے اپنے اسکول کی سب سے ٹاپ بچوں میں رکھ لیا گیا۔ اب جب بھی کوئی تصویر کھنچوانا ہوتی میں ہی آگے آ جاتی۔ میری تصویریں اسکول کے میگزین میں چھپا کرتی، میں اخباروں میں آنے لگی تھی۔ پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری شہرت ایک دن میری قاتل بن جائے گی۔ گھر میں تھی جب ایک دن ابا کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے پاس 2 عورتیں بھی تھیں۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بیٹی کا انٹرویو کرنے آئے ہیں، ساتھ ہی ایک پیشکش بھی دے رہے ہیں۔ ابا میرے مزدور اور لالچی آدمی تھے۔ لالچی نہیں کہوں گی، یہ کہوں کہ ان کے حالات کے ستائے ہوئے تھے۔ جب ابا نے ان لوگوں کے اتنی بڑی پیشکش سنی،
ان کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دراصل یہ لوگ ابا سے کہنے آئے تھے کہ ان کی بیٹی کو سعودی عرب لے کر جائیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور ساتھ ہی کوئی نوکری بھی کروائیں گے۔ تنخواہ ہر مہینے باقاعدگی سے ابا کو بھیجیں گے۔ ابا نے شاید ایسی باتیں پہلی دفعہ سنی تھی۔ بیٹھے بٹھائے انہیں کروڑوں روپے کا لالچ دے دیا گیا۔ ابا خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ 7 عورتیں بھی تھیں، اس لیے ان لوگوں پر یقین کر لیا، پر ہم کیا جانتے تھے کہ یہ لوگ تو انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے باقی کی کارروائی کیسے مکمل کی، لیکن محتسب سے کاغذات بنوانے کے ساتھ مجھے ہوائی جہاز میں بٹھا دیا گیا اور پھر میری قسمت نے اسی دن پلٹا کھا لیا تھا۔ مجھے جب یہاں لایا گیا، میں پورا راستہ جہاز میں یہی سوچتی رہی کہ میں آگے جا کر بہت بڑے اسکول میں پڑھائی جاری رکھوں گی، پر جب مجھے لاہور لایا گیا، ایئرپورٹ پر مجھے ایک لڑکی نے استقبال کیا اور میری خوب پوچھ تاچھ کی گئی۔ وہ لڑکی مجھے ایک بہت خوبصورت بڑے سفید رنگ کے ہوٹل میں لے گئی تھی۔ اس کے باہر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا چیز ہے۔ وہ لڑکی مجھے ایک ایسے ہوٹل میں لے گئی جہاں پر ماحول بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ خوبصورتی، رنگ، روشنیاں اور لڑکیاں مختصر کپڑے پہن رکھے تھے۔ خدا جانے یہ کون سا سعودی عرب تھا؟ ہم نے تو یہی سن رکھا تھا کہ وہ اللہ پاک کی پاک سرزمین ہے، وہاں پر تو ایسا کچھ نہیں جیسا ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ پر میں یہ دیکھ کر تو حیران تھی کہ یہاں عیاشی کا ایک بھرپور اڈا موجود تھا، لیکن مختصر کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ جگہ تو ہم جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، نہ ہی ہم یہاں کوئی سکول کی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ مختلف راہداریوں سے گزرتی ہوئی وہ لڑکی مجھے ایک بہت بڑے سے ہال میں لے گئی تھی، جہاں پر ایک بیوٹی پارلر سی جیسی جگہ تھی۔ اس بیوٹی پارلر میں میرے بال بنائے گئے تھے، مجھے عمدہ اچھے کپڑے پہنائے گئے، میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آ رہا تھا۔ مجھے سرخ رنگ کی پوشاک پہنائی گئی، میرے سر پر ایک ٹوپی رکھ دی گئی، ایسے تیار کیا گیا جیسے فلموں اور ڈراموں میں شہزادیوں کو دیکھتے ہیں۔ میں بے پناہ خوبصورت اور حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ دنیا کی سب سے حسین لڑکی اس وقت میں ہی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر مجھے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ دیکھ کر میرے تو قدموں کے تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہاں پر صوفے پر ایک آدمی براجمان تھا، جس نے اپنے بازو دونوں طرف پھیلا رکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ہوس ابھر آئی، اور پھر کیا تھا، اس نے مجھے برباد کرنا اپنا حق سمجھا۔ وہ مجھے بہت دور سے بک کروا کے لایا تھا۔ یہ سارا کھیل، سارا جال اسی نے تو بچھایا تھا۔ ایک دن اخبار میں اس نے میری تصویر دیکھ کر مجھے پسند کر لیا، بس وہیں سے اس نے مجھے برباد کرنے کی ٹھان لی۔ جب پتہ کروایا تو پتہ چلا میرے ماں باپ بھی غریب سے ہیں۔ پھر کیا تھا، ان کو لالچ دیا اور ہفتوں کے دنوں میں مجھے یہاں پر لے کر آ گیا تھا۔ میں اب ان کے سامنے سجی سنوری سجائی ریشم کے خرچے کی طرح پیش کی جا رہی تھی۔ میں بہت روئی تھی، چیخی تھی، چلائی تھی، میری کسی نے نہیں سنی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا اور المناک دن تھا، اور سب کے بدلے تو میری اماں ابا کو پیسے بھیجے جاتے تھے۔ وہ خوش تھے، اور جب بھی موقع ملتا تو میری اچھی تصویریں بنا کر انہیں بھیج دیتے، جن سے لگتا کہ میں اسکول میں پڑھ رہی ہوں۔ پھر کچھ دن گزرے، اس عربی نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ کہنے لگا، میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، لیکن مجھے اس کی کیا سمجھ آتی؟ وہ تو عربی میں بات کیا کرتا تھا اور میں اردو بولتی اور سمجھتی تھی۔ ایک دن اس نے ایک ایسا کیا جو میرے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ مجھ سے کوئی بات کہہ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی تو مجھے طلاق دے دی۔ طلاق دے کر مجھے اس کار کو کوٹری میں پھینک دیا گیا۔ پھر مجھ پر ظلم کرنے لگا، اتنے ظلم کہ جو میں نے زندگی بھر نہیں سہے تھے۔ مجھے اپنی زندگی سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ لگنے لگا تھا جیسے موت ہی مجھے سارے غم سے نجات دلا پائے گی۔ میں دن رات نماز پڑھتی، اللہ پاک سے دعا کرتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری یہ قید کب ختم ہوگی۔ اس آدمی کو وہ سزا دی کہ وہ زندگی بھر کے لیے اجڑ گیا۔ اسے ایسے بیماری لاحق ہو گئی، کوئی عورت اس کے پاس نہیں رہتی۔ اسے غصہ آتا ہے، اسے غصے کے دورے پڑتے ہیں، اور یہ ایسی خرافات باتیں کرتا ہے کہ کوئی بھی عورت اس کے پاس نہیں رہتی، اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اب اسے اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہے، احساس ہو گیا ہے کہ میرا دل دکھانے، مجھ پر تشدد کرنے اور مجھ جیسی نیک لڑکیوں کو ایک گھر سے اٹھا کر اپنے عیاش خانے میں لانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں نے صبر کیا
ہر روز اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے اس کے دل میں خود یہ احساس ڈال دیا کہ کوئی عورت اس کے ساتھ نہیں رہی جب میں اس کی زندگی میں آئی ہوں۔ اب یہ تمہاری شادی میرے ساتھ کروا کر اس بات کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، پر مجھے لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد تمہیں یہ کہے گا کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دو تاکہ اب میں دوبارہ اس سے شادی کر سکوں۔ اس کی مجھے یہی ذہنیت سمجھ آتی ہے، سوچ سمجھ آتی ہے۔ یہ کہہ کر تو وہ خاموش ہو گئی۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ قوم کتنی عیاش ہے، کیا واقعہ میں اس بیچارے لڑکی کو ایسے ہی اٹھا کر لایا گیا ہوگا؟ میری تو پریشانی کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں نے یہ ساری باتیں حسان بھائی کو بتا دیں۔ حسان بھائی بولے کہ میں اس سے بہت پہلے ہی واقف تھا، پہلے ہی آدمی سے ڈرتا تھا کہ میں کسی اردو بولنے والے آدمی کو نہ لے جاؤں، لیکن ابھی اپنے اس جرم سے تنگ آ گیا ہوں۔ لڑکی بہت نیک ہے، تم اسے نہیں جانتے، اس نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی ہوگی۔ یہ آدمی خود بھی اس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے، لیکن اب وہ اس کے لیے ایک ناسور بن کر رہ گئی ہے۔ جب تک وہ اس کے گھر میں رہے گی تب تک یہ آدمی برباد ہی رہے گا، آج اجڑ کر رہے گا۔ اس لیے اس کی شادی کروا کر رخصت کرنا چاہتا ہے، واپس اپنے ماں باپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا اس کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی۔ میں شیخ صاحب سے کہوں گا کہ وہ تمہیں طلاق دینے پر مجبور نہ کرے۔ جیسے ہم نہ سوچ رہی ہے ویسا نہ ہو۔ ویسا ہی ہوا۔ حسان بھائی نے شیخ صاحب سے بات کی، شیخ صاحب مان گیا۔ اس نے ہمنہ کو میرے ساتھ رخصت کر دیا اور ہمیں اچھی خاصی رقم بھی دی۔ اس نے ہمنہ کی زندگی برباد کی تھی، اسے آباد کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی تھی، یہاں تک کہ ہمنہ کے نام ایک خوبصورت گھر کر دیا تھا۔ اس گھر میں میں اور ہمنہ رہنے لگے تھے۔ ہمنہ کے چہرے پر مسکراہٹ نام کی کوئی چیز نہ تھی، پر میری ماں بہت خوش ہے۔ ماں کو میں نے ہمنہ کی کہانی نہیں بتائی، بس یہی بتایا ہے کہ وہ بہت نیک اور اچھی لڑکی ہے۔ سب گھر والے اس سے بہت خوش ہیں اور وہ سب کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے، اور ہم دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ آمین ثم آمین۔ آپ دوست احباب کمنٹ باکس میں آمین لازمی لکھیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔